السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کارگل ٹوڈے اور میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان حسین خالو، پھر سے ایک بار کچھ پختہ ایشوز کو لے کے، کچھ گریونسز کو لے کے، خطے لداخ کے بالخصوص جس میں لیہ اور کرگل کے کچھ ابھرتے ایشوز کو لے کے پھر سے ایک بار آپ لوگوں کے سامنے میں حاضر، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ یونین ٹیریٹری آفٹر ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اور 35A کے بعد ابھی لداخ جو ہے فل فلیج ہی یونین ٹیریٹری ہو چکا ہے، بٹ وداؤٹ لیجسلیچر. اور اس ایک سالوں میں ہمیں بہت سارے اپ ڈاؤنس ہمیں دیکھنے کو ملا، جس میں بالخصوص سیف گارڈز کو لے کے، لینڈ سیکیورٹی کو لے کے، جاب سیکیورٹی کو لے کے، اور ابھی جو برننگ جو ایشو ہے جو ہے وہ 6 شیڈیول کو لے کے، تو بہت سارے اپ ڈاؤنس ہمیں دیکھنے کو ملے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دے بھی چلوں کہ اس کے علاوہ کووڈ-19 کے چلتے لوگوں کو اس سال کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. میں اپنے ہمیشہ رپورٹنگز میں آپ لوگوں کو یہ وضاحت کرتا ہوں کہ یہ جو پینڈیمک ہے، یہ جو کرائسس ہے، صرف خطے لداخ کی ہی کرائسس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ورلڈ پینڈیمک ہے. پورا دنیا اس پینڈیمک میں آ چکا ہے، اور اس میں خطے لداخ کو، جس میں بالخصوص لیہ اور کرگل کو بھی اس پینڈیمک میں، اس کرائسس کی جپیٹ میں لیہ اور کرگل کو بھی آنا پڑا. تو بہرحال ہمارا جو آج کا ڈسکشن ہوگا وہ یونین ٹیریٹری آف لداخ کو لے کے، جس میں 6 شیڈیول، بوٹی لینگویج، روٹیشنل ہیڈ کوارٹرز، اور اس کے علاوہ میڈیکل کالجز اور پولیس ہیڈ کوارٹر کو لے کے آج کا ہمارا موضوع اسی پہ ہی رہے گا. تو اس ڈسکشن میں نے آج ایک شخصیت کو آج میں نے دعوت دی ہے جو تعارف کے محتاج نہیں، جناب حاجی محمد حنیفہ جان صاحب، جو پورو میں یعنی کہ فارمر چیئرمین رہ چکا ہے، چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم پریزنٹ کی بات کریں تو پریسیڈنٹ ہے نیشنل کانفرنس ڈسٹرکٹ یونٹ کرگل کے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے پھر سے ایک بار ہمارے اس ڈسکشن میں رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ پوری ٹیم کی جانب. شکریہ حسین صاحب، آپ نے ہمیں بلایا یہاں پہ. تو میرا اسٹریٹ اوے یہی کوشچن ہوگا سر جان صاحب، آپ کو میرا پہلا کوشچن آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کو میں ایز اے اپوزیشن میں آپ کو کوشچن کروں کہ ایز اے رولنگ آپ کو کوشچن کروں، کیونکہ موسٹلی اگر دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو اپوزیشن میں گنا جاتا ہے سر، بٹ اگر ہم پریزنٹ کی اگر ہم بات کریں تو رولنگ میں آپ کا بی جے پی کے ساتھ آپ کا کاؤنسل چل رہا ہے. تو سب سے پہلے اس پہ آپ کیا بات؟ دیکھیے حسین صاحب، کونسل الیکشن ہوا، اس کے بعد کرگل کے لوگوں نے جو ہے مینڈیٹ نیشنل کانفرنس کو دیا. سب سے بڑی پارٹی کے طور پر جو ہے نیشنل کانفرنس ابھر کے آیا. اس کے بعد کانگریس کے ساتھ ہمارے الائنس ہوئے، سب کو معلوم ہے. اس کے بعد پارلیمنٹری الیکشن ہوئے، جس کے بعد ہمارے کوalition جو ہے کانگریس کے ساتھ بنا نہیں، ٹوٹ گئے. اس کے بعد ہم نے کوalition باضابطہ طور پہ ایز اے پارٹی لیول پہ ہم نے پی ڈی پی کے ساتھ ہم نے الائنس کیا تھا، اور پی ڈی پی کے ساتھ باضابطہ طور پہ پارٹی لیول پہ پارٹی بیٹھ کے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی بیٹھ کے ایک باضابطہ روڈ میپ کے ساتھ ایک کامن منیمم پروگرام کو لے کے ہم نے یہ کوalition جو ہم نے کونسل کے بنائے تھے، اور وہی کوalition اسی کے حساب سے آج تک چل رہا ہے. بی جے پی کے ساتھ ہمارے پارٹی لیول پہ ہم نے کبھی ابھی ان کے ساتھ الائنس کا کوئی بات نہیں کی ہے، نہ ہمارا کوئی روڈ میپ ہے، نہ ہمارا کوئی کامن منیمم پروگرام ہے. ہم نے ایز اے پی ڈی پی کے ساتھ کوalition کرتے ہوئے ان کو ہم نے ایک ایگزیکٹو کا پوسٹ ہم نے ان کو دیے تھے. تو وہی ابھی تک یہ چل رہا ہے. بی جے پی کے ساتھ آپ پارٹی لیول پہ بولے گا تو کوئی ہمارا کوalition، کوئی الائنس جیسا کوئی نہ ہمارا کوئی رابطہ ان کے ساتھ ہے. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے یہ سردی کے بعد جو ہے یہ پینڈیمک شروع ہوا. اس کے بعد جو ہے ان چیزوں پہ ہمارے یہ نہیں رہا. تو پارٹی لیول پہ ہو یا کونسل لیول پہ ہو، اس الائنس کے بارے میں آپ کا بات صحیح ہے. ہمارے پارٹی کے اندر بھی ڈسکشن چل رہا ہے، باہر بھی ڈسکشن چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جو ہے اس الائنس کے بارے میں جو ہے کلیئر ایک. سر آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو ابھی آپ کا کوalition چل رہا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ، تو وہ آفیشیلی کوئی کوalition نہیں ابھی چل رہا ہے، جس طرح چل رہا ہے چلنے دینا ہے. تو آپ کو ڈیولپمنٹل کاموں میں یا باقی چیزوں پہ پرابلمز نہیں آتے سر جب آپ آفیشیلی آپ اس کوalition کو اگر آپ نہیں مانتے؟ نہیں، ڈیولپمنٹل کاموں میں نہ ایز اے بی جے پی کونسل میں آ کے کوئی نہ ڈیولپمنٹ ایشوز پہ کوئی رخنہ ڈالا ہے، نہ ہمارے طرف سے کوئی یہ ہے.
کونسل ایک ایسا چیز ہے، کونسل ایک واحد ایک چیز ہے جو چیز ہمارے جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کے تحت ہمیں ملا تھا، اور یہی ایک چیز ہے جو آج کرگل کی عوام ہو، لداخ کے عوام جو ہے جس کو عوام کا ریپرزینٹ کر رہے ہیں، باقی سارے چیزیں تو ختم ہو گیا. تو اس چیز کو جو کونسل جو ہے اپنا کام بخوبی طور پہ نبھا رہا ہے. ہمارے سی سی صاحب خود کیپیبل ہے اس کونسل کو چلانے میں، اور وہ جو ہے باقی جو ہمارے ایگزیکٹوز ہیں، ہمارے 3 نیشنل کانفرنس کے ایگزیکٹوز ہیں، اور ڈیولپمنٹ کے مسئلے میں کبھی ابھی تک ہمارا بی جے پی کے ساتھ یا پارٹی لیول پہ کوئی کلیش یا کوئی ایسا چیز ابھی گراؤنڈ لیول پہ نظر آیا نہیں، اور جس وقت یہ چیزیں آتا ہے تو وہ اس وقت دیکھا جائے گا. سر ایک یہ کویشچن بڑا امپورٹنٹ بنتا ہے سر، مہتوپورن بنتا ہے کہ آپ سے ایک بار پوچھے کہ یونین ٹیریٹری گھوشت ہو کے طور میں 1 سال ہو چکے سر، میں نے پہلے بھی آپ کو وضاحت کی، تو آپ فیوچر آف LAHDC کونسلز کو آپ کس طرح دیکھتے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ نیشنل کانفرنس کا کیا فیوچر ہوگا سر، اسپیشلی ان خطے لداخ میں، کیونکہ ابھی ہم تو الگ ہو چکے ہیں سر، آپ کونسل کا فیوچر کو کس طرح دیکھتے ہو، اور نیشنل پارٹی کو نیشنل کانفرنس کا فیوچر لداخ میں آپ کس طرح دیکھتے ہو؟ دیکھیے جہاں تک کونسل کا مسئلہ ہے، کونسل ایک میں نے پہلے بتایا واحد ایک ایسا چیز ہمارے پاس رہا ہے جو ہمیں جو ہے 5 اگست سے 4 اگست سے پہلے جو ہمارے پوزیشن تھے اسی پوزیشن میں ہمیں جو چیز ملے تھے وہ کونسل ہے. ایک نمبر 2، 5 اگست کے بعد جتنے بھی پبلک ریپرزنٹیشن تھے یا ڈیموکریٹک یہ سسٹم تھے وہ سارے چیزیں ختم ہو کے صرف بچا ہے تو ہمارے پاس یہ کونسل بچا ہے. اور اس کونسل کے لیے اس کو کس طرح سے مضبوط کرنا ہے، اس کو کس طرح امپاور کرنا ہے، اس چیز کے لیے ہم ہمیشہ لڑیں گے. جہاں جب لگے کہ کونسل کمزور ہو رہا ہو یا کونسل کا کہیں کچھ کمزوری آ رہا ہو، اس چیز پہ ضرور ہم بات کریں گے، ضرور ہم لڑیں گے. باقی رہا پارٹی کا مسئلہ، بہت سارے لوگ حسین صاحب جس میں نیشنل کانفرنس کی اپوزیشن ہے، مجھے بھی معلوم ہے آپ کا بات صحیح ہے، کرگل کے گاؤں لیول پہ بلاک لیول پہ لوگوں کو ایک یہ چیزیں یہ لوگوں کے دماغ میں دے رہا ہے کہ یو ٹی بننے کے بعد نیشنل کانفرنس جو ہے وہ ختم ہو گیا. مگر اللہ کے فضل سے آپ کو میں بتاؤں کہ گراؤنڈ لیول پہ ہمارے ورکر ہو، ہمارے جو بھی سپورٹر ہے، ہمارے پبلک ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ ڈسٹرکٹ کرگل کا اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہو یا اس کے بارے میں جو صحیح سوچتا ہے، اس کو آگے لے جانے کے بارے میں جو سوچتے ہیں، وہ ایک ہی واحد پارٹی وہ نیشنل کانفرنس ہے. اور نیشنل کانفرنس کا آپ کو معلوم ہے پچھلے سال جب 5 اگست ہوا اس کے بعد تو ہمارے پورا لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیٹینشن میں چلا گیا. اس کے بعد تقریباً سردی میں ہم لوگ ہائی کمانڈ سے ہم ملنے کی ہم نے کوشش کی مگر ہمیں پرمیشن نہیں مل نہیں پائے. اس کے بعد مارچ کے بعد ہمارے لیڈر صاحبان کو ریلیز کیا گیا، باہر آ گیا، تو اس کے بعد یہ پینڈیمک شروع ہو گیا. اس وجہ سے ہم وہاں جا کے ہیڈ ہائی کمانڈ سے مل نہیں پایا. مگر پھر بھی ہم نے یہ ورچوئل میٹنگ کے ذریعے جو ہے ہم نے باضابطہ طور پہ ہائی کمانڈ اور ہمارے کرگل کے جو ہمارے لیڈرشپ ہے ہم نے باضابطہ میٹنگ کر کے ویڈیو کانفرنسنگ کے تھرو ہم نے میٹنگ کر کے ہمارے ہائی کمانڈ کے حساب سے انہوں نے کہا ہے کہ لداخ میں جو ہے نیشنل کانفرنس جیسے تھے انشاءاللہ اس سے بڑھ چڑھ کے رہیں گے، اور کسی چیز کے بھی سپورٹ یا مدد کی ضرورت ہمارے ہائی کمانڈ کی ضرورت پڑے انہوں نے کھل کے ہم کو بتایا کہ ہم سپورٹ دیں گے. اور نیشنل کانفرنس جو ہے یو ٹی کے اندر میں ایک کلیئر یہ بتا دوں کہ ابھی جو ہے لداخ یو ٹی ہو یا جموں کشمیر یو ٹی ہو، الیکشن کمیشن ہو یا الیکشن کا جو بھی ہے وہ ابھی دونوں کا ایک ہی یہ ہے. بالکل لداخ کو کوئی الگ الیکشن ابھی الیکشن کا کمیشن یا الیکشن کوئی یہ نہیں ہے. بالکل وہ جب تک یہ رہتا ہے تب تک تو بالکل اس میں رہے گا، ٹھیک ہے نا. اور اگر کبھی فیوچر میں اگر یہ الگ ہوتا ہے تو اس سچویشن میں کیا کس طریقے سے پارٹی تو رہنا ہی ہے، چاہے ہمیں یہاں رجسٹریشن الگ سے کرنا پڑے چاہے اسی رجسٹریشن پہ ہم کو فالو کرنا پڑے، یہی پارٹی رہے گا اور وہی ہے کمانڈ رہے گا. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پہلے سے بھی زور شور سے جو ہے یہ پارٹی جو ہے ابھر کے آئیں گے. یہ ہمارے ورکر کو بھی ہم نے گراؤنڈ لیول پہ یہ دیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارے جو یہ ابھی اللہ کے فضل سے
पेंडेमिक का हालात जो है पहले से अभी थोड़ा नॉर्मल ये हो गया। अभी जो कुछ दिन पहले अभी कल से जो ये निकला है तकरीबन 80-100 नफर जमा कर सकता है। तो इंशाल्लाह हम ब्लॉक लेवल पे जाके हमारे वर्कर और हमारे लोगों को हम ये चीज़ बताने जा रहे हैं और पार्टी जो है हमारा ये रहेगा। जान साहब, एब्रोगेशन के बाद 370 आर्टिकल 335 के बाद पार्टी जो आपके जितने भी पार्टी वर्कर्स हैं, स्पेशली आप हो या बाकी सीनियर वर्कर्स हो, कमर अली साहब, कभी ऑफिशियली आप लोग श्रीनगर जाके हाई कमांड से मिले कि नहीं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, और वो लोग यहाँ आने के इन फ्यूचर कोई प्लान है कि नहीं सर? कि ताकि आप लोगों को, आपने बताया कि एनसी पार्टी जो है कभी ये होने वाली नहीं है, ये पार्टी रहना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे हम यूटी में हो या जो भी हो, तो हाईकमान यहाँ आके फिर स्ट्रैटेजीज प्लानिंग वगैरह बनाने के अभी कोई फ्यूचर प्लान आप लोगों के? जी बिल्कुल, हमारे पार्टी लेवल पे हमारे लीडरशिप जो है उनसे मिले हैं। आपको मालूम होगा आज से कोई 1 महीना पहले श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक पॉलिटिकल अफेयर का मीटिंग हुआ था, जिसमें ये सारे गुपकार डिक्लेरेशन वगैरह पे जो डिस्कशन हुआ था। डिटेंशन की बात कर रहे हैं बिल्कुल, अभी रिसेंटली जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से कुछ दिन पहले, तो उस वक्त यहाँ से मैं और कमर साहब गए थे उस मीटिंग में, हमारे बाज़ाब्ता वहाँ पे शमूलियत हुए थे। उसके अलावा साइड बाय साइड उमर साहब, फारूक साहब, नासिर साहब और हमारे सागर साहब, इनके साथ बाज़ाब्ता तौर पे करगिल पार्टी को लेके हमारे वहाँ पे भी मीटिंग हुई और तफसीलन वहाँ पे मीटिंग हुई, और वहाँ से क्लियर कट ये इंस्ट्रक्शन ये आया है कि पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। जी जान साहब, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बार बार बनता है सर कि मैंने पहले भी आपको वजाहत की कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370-35 के बाद आप फुल फ्लेशन यूनियन टेरिटरी में है सर, बड़ा बाज़ाब्ता तौर काम वगैरह चल रहे हैं सर, सेक्रेटरीट लेवल पे, सेक्रेटरी लेवल पे, डायरेक्टरेट लेवल पे, एलजी लेवल पे। तो अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड पे डटे हुए हैं सर। तो थोड़ा बहुत आप ब्रीफ करोगे कि आप करना क्या है सर? यूटी अभी तक शायद एनसी की जानिब से अभी एक्सेप्ट आप लोगों ने नहीं कर चुका है। इससे पहले भी आपके कुछ पैनल डिस्कशन वगैरह, इंटरव्यूज वगैरह में भी हमने सुना सर आप बाज़ाब्ता तौर बराबर स्टेट रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड पे अभी आप लोग बैठे हुए। तो थोड़ा ये वजाहत करेंगे, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। देखिए हुसैन साहब, आपने मीडिया पे, आप लोग मीडिया के लोग हैं, करगिल वालों के व्यूज आपको पता है। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप ये सवाल पूछते हैं, तो कोई भी इस चीज़ से डिनाई नहीं करते हैं कि भाई हमारा डिमांड जो है, हमारा बेसिक डिमांड है, हमारा जो मुतालिबा है, हमने न कभी यूटी मांगा था, ना आज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना हमने, और हमेशा से रियासत जम्मू कश्मीर का जो उसमें तकसीम किया गया, तकसीमकारी का पहले से हम खिलाफ थे। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है, पूरा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो या रिलीजियस हो या समाजी हो, हर कोई जो है इस चीज़ के खिलाफ है। और आज भी हमारा स्टैंड यही है कि यूटी को हमने डिमांड भी नहीं की थी और आज भी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो लिहाजा आपको मालूम है, एक तो सब जुडी से आपको सुप्रीम कोर्ट के आगे है ये केस, दूसरा उसके अलावा भी हम हुकूमत से भी इंशाल्लाह आगे जाके हम यही मुतालिबा करेंगे। और ये हमारा मुतालिबा हमेशा रहेगा कि भाई, क्योंकि देखिए ना, आप लद्दाख को यूटी बनाने का मकसद क्या है? आज यूटी बनाया तो आज हमने तो ना उस वक्त मांगे थे ना आज मांगे हैं, ले वालों ने यूटी मांगा, लेकिन यूटी बनने के बाद आज जो है ले से आवाज़ उठती है भाई हमको 35A और 370 जैसे जो हमारे सेफगार्ड थे वो हमें दिया जाए। तो जब आपको 35A और 370 में आपको सेफगार्ड है, जो जिस तरह पूरा लद्दाख के अवाम, लद्दाख का जो इज्जत के साथ हम जी रहे थे, तो इसको ख़त्म करके यूटी बनाने का क्या मकसद क्या है? तो ये चीज़ है हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो बिल्कुल 1 पॉइंट एजेंडा है ही। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट करगिल अवाम और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबका ये मुतालिबा है कि हमें फिर जो इससे पहले जो पूर्व में आपका ज्वाइंट एक्शन कमेटी बना था सर, एक एग्रीमेंट भी शायद उसमें फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक के साथ जो 14 पॉइंट्स को लेके हुए थे, तो उसमें तो किस हिसाब से फिर उसमें आप लोगों ने एग्रीमेंट वगैरह साइन वगैरह की थी सर? जब आज आप फिर बता रहे कि हमें यूटी एक्सेप्ट नहीं है, उसमें तो शायद उसी बेसिस पे तो आप लोगों ने यूटी एक्सेप्ट की थी।
اس میں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے کہ ہم سے یو ٹی ایکسیپٹ کیے، بلکہ اس میں لکھا ہے کہ ہم نے یو ٹی ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ آپ اس ایگریمنٹ میں دیکھیے آخر میں باقی رہا گورنر صاحب، اس وقت ہم کرگل پورا جو ہے وہ احتجاج پہ تھے، یہاں پہ یہ سڑکوں پہ تھے، تو گورنر صاحب آئے تو ہم نے کرگل کے ڈیولپمنٹ، کرگل کے کچھ ایشوز کے لے کے ہم نے کچھ پوائنٹ رکھے، ان سے مطالبہ کیا ہے، بلکہ اس مطالبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اس کے ایگریمنٹ کیا یا ہم نے یو ٹی، اس مطالبے میں ہی لکھا ہے کہ ہم نے ابھی تک ہم نے ایکسپٹ نہیں کیا ہے، لیکن یہ 14 پوائنٹ ہے، مگر بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ان 14 پوائنٹ تو چھوڑ کے اس میں سے ایک پوائنٹ پہ بھی ابھی تک جو ہے گورنمنٹ نے اس غور کیا نہیں ہے۔ تو کیسے کرگل والے ایکسپٹ کریں گے کہ یو ٹی کو، کیسے اعتماد کریں گے کہ کرگل کا فیوچر کیا ہوگا؟ سر ایک اور کویشچن بار بار یہ آ رہا ہے سر کہ 14 پوائنٹس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں سر پچھلے کئی مہینوں سے، 5-6 مہینوں سے، چاہے اپوزیشن ہو یا ہمارے جتنے بھی پختہ لیڈرز ہو سر، جو ریپرزنٹیٹیوز ہو، جو کرگل کو ریپرزینٹ کرتے ہوں گے سر، اسٹیٹ لیول پہ، سینٹرل لیول پہ بالکل سائلنٹ ہے سر، یو ٹی کو لے کے سائلنٹ ہے، 14 پوائنٹس کو لے کے سائلنٹ ہے، سیکس شیڈیول کو لے کے سائلنٹ ہے، کوئی آواز ابھی تک نہیں آ رہا ہے سر کرگل کے لیڈروں سے۔ اس کو ہم یا تو یہ پینڈیمک کا ہم اسے ایکسکیوز سمجھ سکتے ہیں یا ادروائز کیا ہو سکتے ہیں سر؟ آپ بھی ایک ریسپانسبل ایک لیڈر ہو سر، آپ فارمر سی رہ چکے ہو، سینئر لیڈر ہے سر نیشنل کانفرنس کے، یہ سائلنٹ رہنے کی کیا وجہ ہے سر؟ پبلک جو ہے ہمیں ریکویسٹ کر رہے کہ سر کہ آپ لوگوں سے پوچھے، کربلائی صاحب سے جا کے پوچھے یا باقی جتنے بھی ریسپانسبل لیڈرز ہیں ان سے پوچھے، چپ رہنے کی وجوہات کیا ہوں گے سر؟ کیونکہ کوئی آواز جو ہے پچھلے کئی مہینوں سے کرگل سے نہیں اٹھ رہا، جبکہ لیس بار بار کسی نہ کسی ایشو کو لے کے، کسی نہ کسی گریونسز کو لے کے، پبلک کو لے کے، ریجن کو لے کے ہمیشہ کچھ نہ کچھ آواز اس پریس کانفرنس وغیرہ برابر لے سے ہمیں دیکھنے کو۔ دیکھیے آپ کو معلوم ہے جب 5 اگست کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد تو پورے کرگل جو ہے وہ سڑکوں پہ تھے، پورے لیڈرز، آپ نے جو ابھی بتایا کہ آل پارٹیز ایک کمیٹی بنایا ہم نے، اس کے تحت ہم نے سڑکوں پہ آیا، ہمارے اپنے مطالبات ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ بھی رکھا، اور ہمارے جو ہمارا مانگ ہے، مین جو ہمارا مدعا ہے، اس چیز کو ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے رکھا۔ اس کے بعد ونٹر شروع ہو گئے، آپ کا بات صحیح ہے، سب آگے پیچھے چلے گئے، اس کے بعد پینڈیمک شروع ہو گئے، لیکن اس بیچ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں اٹھا کہ جہاں پر ہم کو یہ چیزیں اٹھانے کی ضرورت پڑے۔ ہاں بے شک پھر اس کے بعد لیہ میں جو سکھ شیڈول وغیرہ کی جو چیزیں اٹھے سامنے آیا، اس کی بات تو بہت ہی زور شور سے کرگل کے جتنے بھی لیڈرشپ ہے سب جو ہے اپنا جو آواز جو ہے، اپنا مطالبہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے یہ ایشوز جو ہے ہم اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ پبلک کو یہ ہماری ہم ان کو یہ دیتے ہیں کہ کرگل کے لیڈر جو ہے چپ نہیں ہے، وہ نہ چپ رہیں گے۔ کرگل کے عزت، وقار اور اس کے فیوچر کو دیکھ کے جو چیز بھی ہمیں کرنا پڑے انشاءاللہ ہم آگے آ کے ہم کریں گے۔ اور کوشش یہی ہے حسین صاحب کہ آپ کو پتا ہوگا جب 5 اگست اس سال جو 5 اگست سے پہلے ہماری ہی کوششوں سے ہم نے آل پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی ہم نے کوشش کی۔ اور پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ پہلے جو کمیٹی تھے آل پارٹیز، وہ آپ کو معلوم ہے وہ ہمارے ریلیجس آرگنائزیشن کے ہیڈ کے انڈر جو ہے وہ کمیٹی بنایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ جو پروسیس لمبا چلا اور ہمیں لگا کہ یہ لمبا چلنے والا ہے آگے جا کے، تو ہمارے جو ریلیجس آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ یہ ایک چیز جو ہے وہ زیادہ جو ہے پولیٹیکل بنتے جا رہا ہے، تو اس چیز کو بجائے مذہبی ادارے اس کو پولیٹیکل جو پارٹیز ہے یہ اس کو آگے لے کے جائے گا تو اچھا ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کو جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اس میں ڈال دیا، اور انہوں نے کہا جہاں پہ بھی جس قسم کی سپورٹ کی ضرورت پڑے، جہاں بھی جانا پڑے، جہاں پہ ضرورت پڑے، ہم بالکل کھڑے ہیں۔ اسی حساب سے ہم نے 5 اگست سے پہلے ہم نے آل پارٹیز کو یہاں جمع کرنے کی ہم نے کوشش کی، جس میں ہم نے دیکھا کہ کرگل میں آج کے ڈیٹ میں صرف 3 پارٹی ہی جو ہے کرگل میں ابھی ایکٹیو ہے۔ پی ڈی پی کا ہم نے دیکھا، پی ڈی پی کا کہیں بھی ہم کو ان کا کوئی یا یہ کوئی یہ نہیں دیکھا ہم نے۔ تو ہم نے این سی، کانگریس اور بی جے پی کو ہم نے بلایا تھا میٹنگ میں، اس وقت بی جے پی جو ہے میٹنگ میں شامل نہیں ہوئے، وہ لوگ نہیں آیا، مگر کانگریس اور نیشنل کانفرنس آیا، اور کانگریس اور نیشنل کانفرنس بیٹھ کے
ہم نے 5 اگست کو بلیک ڈے کے طور پر منانے کے ہم نے اعلان کیا، اور اپنا جو ایجنڈا مدعا جو ہے ہم نے لوگوں کے سامنے رکھا، جس کے اوپر پورے ہمارے مذہبی ادارے ہو یا باقی جو ہمارے سوشل ورکر ہو یا سوشل ایکٹیویسٹ ہو یا یہ چیزیں، انہوں نے فل سپورٹ ہمیں دیے۔ اس کے بعد ہم نے وہیں پہ اس میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ آنے والے اس سمے میں ہم سب کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ لا کے کرگل کے فیوچر، کرگل کے ہمارے بچوں کے فیوچر، ہمارے آنے والے سارے چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا اپنا ایک پلیٹ فارم پہ لا کے جو ہے ایک آواز ہم دیں گے۔ تو اسی حساب سے انشاءاللہ ہم لگے ہیں، کچھ دنوں میں جو ہے وہ ایک ہی پلان پر پھر سے ہم جمع ہو کے ایک وائس ہو کے ہم جو ہے کرگل کا مدعا جو ہے اٹھائیں گے۔ بالکل، تو ناظرین یہاں لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا تجارتی وقفہ یعنی کہ کمرشل بریک۔ آپ بنے رہے کرگل ٹوڈے کے ساتھ۔ اس سمے ہمارے ساتھ جڑے ہیں جناب حاجی حنیفہ جان، فارمر چیئرمین چیف ایگزیکٹو کونسلر LHDC کرگل اور پریزیڈنٹ نیشنل کانفرنس کرگل کے۔ آپ بنے رہے کرگل ٹوڈے کے ساتھ۔ For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh. ناظرین پھر سے ایک بار تمام ویور کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ پہلے بھی ہم نے وضاحت کی کہ آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں جناب حاجی حنیفہ جان صاحب، پریزیڈنٹ نیشنل کانفرنس کرگل یونٹ کے۔ تو ابھی تک بالکل اوورآل ڈسکس کر رہے تھے ایبروگیشن کو لے کے، یوٹی کو لے کے اور باقی ایشوز کو لے کے، جتنے بھی ایشوز ہیں، لانگ پینڈنگ ڈیمانڈس ہے کرگل کے، انہیں لے کے ہمارے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو حاجی صاحب، اور ایک امپورٹنٹ کویشچن، بار بار آج کا جو ماحول اگر آپ لداخ میں اگر آپ دیکھو گے تو 6 شیڈول کو لے کے ہوں گے سر، اور ساتھ ہی ساتھ پورے لیہ جو ہے ابھی بالکل ایک ہی آواز میں ہمیں دیکھنے کو ملا، اور اسی کے مد نظر ایک اپیکس کمیٹی بھی فریم کی گئی جس میں تھپستان سیوانگ جیسے، رنپوچے جیسے، رگزن جورا جیسے، سرنگ صاحب جیسے لیڈرز نے وہ ایک اپیکس کمیٹی بھی بنا ہے، اور آلموسٹ 60-70% جو ہے اس اپیکس کمیٹی کو جو ہے ابھی تعاون دے رہے ہیں سر، کیونکہ جتنے بھی لیہ کے ہے لوگ وہ بھی چاہتے ہیں کہ 6 شیڈول برابر ہو۔ تو کرگل سے 6 شیڈول کو لے کے کوئی ابھی تک آواز نہیں آ رہا ہے سر۔ آپ نے تو پہلے بھی بتایا، ہم نے یوٹی ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کی ہے، تو یہ اس کا وہی وجوہات ہوں گے یا اور کچھ ہوں گے؟ 6 شیڈول کو لے کے ایز اے ڈسٹرکٹ ادھیکش آپ کی کیا اسٹیٹمنٹ رہے گی سر؟ دیکھیے، 6 شیڈول کو لے کے جہاں تک ہماری کرگل کی بات ہے، ہم نے ہمیشہ یہی بتایا کہ جب ہم نے یوٹی کو ابھی تک ہم نے ایکسیپٹ کیا ہی نہیں ہے، تو ہم یوٹی میں کوئی بیٹھ کے کوئی ڈیمانڈ ہم کریں گے نہیں۔ جہاں تک لے والوں نے 6 شیڈول کو لے کے جو ہے انہوں نے ایک اپیکس کمیٹی بنایا، وہاں سے آواز اٹھی، وہاں سے ڈیمانڈ ہوئی، اور یہ کہنا کہ اس چیز پہ لے والے پورے یکجا ہے، وہ بھی چیز ہمارے سامنے ہے۔ پبلک لیول پہ ان کو جو ہے میجورٹی سپورٹ ان کو ملی ہوگی، لیکن پولیٹیکل لیول پہ، جو پارٹی لیول پہ صاف ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ان کا ایک سٹینڈ ہے۔ جو کونسل الیکشن جو آنے والے تھے، اور JTN اور BJP جو ہے وہ ایک الگ طریقے سے وہ لوگ چلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس صورت میں جو ویٹرنس ہمارے لے کے لیڈرز ہیں، ان کو کچھ اور لگا، تو وہ لوگ اکٹھے ہو کے جو ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ ان کا آپسی ایک پولیٹیکل ایک یہ ہے۔ باقی رہا، خیر ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ لے والوں نے تم نے 6 شیڈول کا ڈیمانڈ کیا تو غلط کیا، یا ہم یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو یہ نہیں کرتے ہیں۔ لے والوں نے کیا ہے، انہوں نے 6 شیڈول کا ڈیمانڈ کیا ہو یا کسی اور کا ڈیمانڈ کو، یہ ان کا اپنا ہی ہے۔ ہم نہ اس کو کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے غلط کیا ہے، یا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم بھی سپورٹ کریں گے۔ ہم نے صرف یہی ہے کہ جب تک ہمیں جو ہے جموں کشمیر اسٹیٹ کے ساتھ جب تک واپس نہیں ملتا، تو یوٹی کو ہم جو ہے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور یوٹی کو ایکسیپٹ نہ کرتے ہوئے ہم یوٹی میں کوئی ڈیمانڈ کریں، یہ تو کوئی یہ ہے نہیں۔ تو اس لیے چاہے 6 شیڈول ہو، چاہے اور دوسرے چیز ہو، ان چیزوں پہ ہم جو ہے بالکل بات کریں گے نہیں۔ یہ اس کا یہی ہے کہ یوٹی جو ہے ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ سر، لے لیڈران کی طرف سے کرگل والوں پہ ہمیشہ ایک بلیم رہا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا سر، میں نے کل ایک پریس ریلیز بھی کل آپ نے ایک جاری کی تھی اسی سلسلے میں کرگل والوں پہ، کہ کرگل والوں کو لینے کیا تھا۔ فار ایگزامپل سب سے پہلے ہم نے
ایس ٹی مانگا تھا، کرگل والوں نے ریجیکٹ کیا تھا، کونسل مانگا تھا، کرگل نے ریجیکٹ کی تھی، پھر اس کے بعد ایس ٹی کی کچھ بات آ رہے ہیں، ایس ٹی کو بھی پہلے نہیں مانا تھا، ریجیکٹ کی تھی. اب یہ بھی پہلے نخرے کریں گے پھر بعد میں 6 شیڈول بھی ایکسیپٹ کر لیں گے. اسی سے ریلیٹڈ آپ کا ایک پریس ریلیز بھی کل میں نے دیکھا تھا، تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک ایس ٹی اور کونسل کی بات ہے، لداخ سکاؤٹ کی بات ہے، جہاں تک میرے خیال سے، حالانکہ اس وقت کا اتنا ہمیں نالج تو نہیں ہے، مگر جہاں تک میرا خیال ہے ہم نے اپوز بالکل نہیں کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کونسل جو ہل کونسل دینے کی بات ہوئی، اس کی ٹائمنگ پہ ہم نے آبجیکشن کیا تھا. ٹائمنگ پہ آبجیکشن اس لیے کیا تھا کہ اس وقت ریاست ہم اس میں تھا، ریاست جموں کشمیر میں تھا ہم، تو ریاست میں خاص کر ویلی کے اندر حالات ایسا نہیں تھا، یہ پولیٹیکل کوئی پروسیس شروع وہاں پہ نہیں ہوا تھا، وہاں پہ ملیٹنسی کا یہ چل رہا تھا. تو اس وقت ہمارے جو اس وقت کی لیڈروں نے یہی کہا تھا کہ پہلے کشمیر کا حالات جو ہے اس کو ٹھیک کرو، اس کو ٹھیک ہونے کے بعد جو ہے ہم اس کو یہ کریں گے. اس کو ہم نے ریجیکٹ بالکل نہیں کیا تھا. باقی رہا لداخ سکاؤٹ کا بات ہے، لداخ سکاؤٹ کو بھی ہم نے ریجیکٹ نہیں کیا تھا. ہم نے خدشات وہاں پہ لوگوں نے، ہمارے کرگل والوں نے ظاہر کیا تھا، اور وہ خدشات آج تک چل رہا ہے. کرگل والوں کا ماننا تھا کہ لداخ سکاؤٹ جو ہے وہ پورا لداخ کے نام پہ یہ بنایا جائے گا، اور جس میں کرگل والوں کو جو ہے اپورچونیٹیز بہت کم ملے گا. اور یہی آج ابھی جو ہے کچھ سال ہو گئے کہ کرگل سے بھی جو ہے لوگوں کو ابھی شروع ہوا ہے. مگر تب تک تو آپ کو پتہ ہے کہ چاہے آپ کا لداخ سکاؤٹ ہو چاہے آرمی ہو، وہاں تو ابھی بھی ہے یہ ڈسکریمنیشن، ابھی ختم نہیں ہوا ہے. لیکن پہلے کی نسبت میں ابھی تھوڑا بہت یہ ہوا ہے کہ کرگل سے بھی کچھ لوگ جا رہے ہیں، مگر اس وقت تو بالکل کرگل والوں کو ان چیزوں میں اگنور کرتے تھے. تو یہ سارے خدشات جو ہے ہم نے ظاہر کیا تھا اس وقت. بالکل جی سر، ایک دو کوشچن میں آپ کو پوٹ کروں گا سر، اس کے بعد میں پروگرام جو ہے میں کنکلوڈ کروں گا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ. اور دوسرا جو میں نے پریس ریلیز کر دیا ہے، ہمیں بہت دکھ ہوا کہ تھوستن سیونگ صاحب جیسے لیڈر جو ہمارے پارلیمنٹ کے ممبر رہے، اس کے علاوہ بھی لے میں کافی جو ہے ان کا نام ہے، عزت ہے. لے میں ہی نہیں، کرگل میں بھی ایون میں خود کافی عزت کرتے تھے. مگر جب وہ کل کا جو سٹیٹمنٹ دیکھا مجھے شوق ہوا کہ ایسے شخصیت کے منہ سے جو ایسا سٹیٹمنٹ نکالنا، یہ جو کل سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا یہ کوئی معمولی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. کرگل والوں کو، کرگل عوام کے جذبات کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا، کرگل والوں کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کیا. کرگل کا جو کرگل والوں کے عزت جو ہے، کرگل والوں کا یہ جو ہے دیش کے سامنے انہوں نے کچھ اور دکھانے کی کل کا سٹیٹمنٹ میں. اس چیز پہ صرف میں ہی نہیں، میرا پارٹی نہیں، پورا کرگل کے عوام جو ہے، بزرگ ہو چاہے جوان ہو چاہے ہر کوئی ہو، اس جو کل سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا اس کے اوپر آکروش میں. تو میں تو کہوں گا تھوستن صاحب کو، جو سٹیٹمنٹ آپ نے کل دیا ہے ذرا اس کو پھر سے آپ اپنا سٹیٹمنٹ کو دیکھیں. تو اگر آپ اس سٹیٹمنٹ کو اگر واپس لے گا آپ کے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ جو عزت جو ہمارے لداخ کے جو اس میں آپ کا نام شامل ہے، صرف لے میں ہی نہیں پورا لداخ میں جو ہے، اس چیز پہ آپ کا اس چیز پہ بڑا یہ دیا ہے. جی وہ ختم ہو جاتا ہے. جی بالکل. تو ایک دو کوشچن میں پٹ کروں گا جان صاحب، اس کے بعد میں پروگرام جو ہے میں کنکلوڈ کروں گا. بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ کوشچن دینا، ایز اے اپوزیشن سمجھے یا آپ رولنگ سمجھے. روٹیشنل ہیڈ کوارٹرز کو لے کے ابھی تک پھر سے آپ نے کوئی پلاننگز وغیرہ آپ نے ان فیوچر بنائے کہ نہیں سر؟ کیونکہ سیزن جو ہے اس سال پھر ختم ہونے جا رہے سر، 1-2 مہینے کے بعد پھر ہمیں وہی سردیوں میں. تو وعدے بھی ہو گئے تھے سر کہ اپارٹ TOT، اپارٹ ایبروگیشن، اپارٹ ریسٹوریشن، ایز اے ریپرزنٹیٹیو، ایز اے سینئر لیڈر، بہت سارے ذمہ داری، بہت سارے رسپانسبلٹیز ہے سر آپ کے اوپر. روٹیشنل ہیڈ کوارٹرز کو لے کے آپ کس طرح دیکھتے ہو، آپ کی کیا اسٹیٹمنٹ رہے گی؟ اور اس کے لیے کوئی پلاننگز وغیرہ بالکل آپ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہو یا انڈیویجول نیشنل کانفرنس ہو، جیسے LG آفس ہے، راج بھون ہے، پولیس ہیڈ کوارٹر، ڈائریکٹوریٹ، ڈیکام آفس جو ہے سر بالکل انہوں نے وعدہ کی تھی بالکل روٹیشنل پہ کام کریں گے. تو کوئی پلاننگ اسٹریٹجیز وغیرہ ہے روٹیشنل آفسز کو لے کے؟ عوام ہم سے ریکویسٹ کر رہے سر آپ لوگوں سے کچھ. دیکھیے
جہاں تک لداخ کے یا کرگل کے ڈیولپمنٹ کے جو مسائل ہیں، ہم نے یو ٹی ایکسیپٹ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کرگل میں جو ڈیولپمنٹل جو ایشوز ہے، جو ڈیولپمنٹل جو چیزیں ہیں، اس کے اوپر سے ہم ہاتھ اٹھائیں گے، آرام سے بیٹھیں گے. ہم کرگل والے جو ہے جو بھی ہمارے حقوق ہیں، جو بھی ہمارے ڈیولپمنٹل حقوق ہے یا باقی چیزیں حقوق ہیں، ان چیزوں کے لیے جہاں بھی ہم کو لڑنا پڑے، جہاں پہ ہم کو جانا پڑے، ہم لڑنا ہے. جہاں تک ہیڈ کوارٹر کا مسئلہ ہے، آپ کو معلوم ہے ود ان اسٹیٹ ہم کو جو ہے ڈویژنل اسٹیٹس ہم کو ملا ہے. بالکل. اور ڈویژنل اسٹیٹس ملنے کے بعد ہم کو پھر سے جو ہے کرگل کے عوام کو جو ہے ہم کو ہر چیز کے لیے جب تک روڈ پہ نہیں آئے، ہم گورنمنٹ جو ہے ڈائریکٹ کرگل والوں کے بارے میں کبھی سوچتا ہے نہ کرگل کے حق میں. آج ہم کو یو ٹی کے خلاف اور اسٹیٹ کے حق میں ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا فیوچر جو ہے ہمیں نظر آتا ہے. ہمارے جو خدشات ہیں، ہمارے جو بچوں کے فیوچر کو لے کے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے جو ہمیں جاب پروٹیکشن کی تو بات کر رہی ہے، جاب اپرچونیٹیز کی بات کرو نا. ذرا مجھے دکھاؤ نا لداخ کے اندر آپ کتنے جو ہے یہ دیں گے. ہمارے بچے جو ہے جموں کشمیر کے جو ہے 22 اسٹیٹ میں جا کے ہم کمپیٹ کرتے تھے. تو یہ سارے چیزیں ہیں. ان چیزوں کو لے کے، ان خدشات کو لے کے جو ہے آج کرگل جو نہیں تو ہم کو جو یو ٹی ایکسیپٹ نہیں ہے، تو ہم انہی چیزوں کو لے کے تو ہم یہی باتیں کر رہے ہیں. باقی رہا جو یہ ہیڈ کوارٹر کا مسئلہ ہے، کتنے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے گورنمنٹ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہیڈ کوارٹر جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ کو فنڈ دیے گئے ہیں، آپ کے زمین یہ کر رہے ہیں. تو یہ ہیڈ کوارٹر کے لیے جو انفراسٹرکچر لے میں جو ہے وہ وہاں سے لے کے آئے تھے کیا؟ جبکہ میں دعوے سے کہتا ہوں آج کی ڈیٹ میں بھی آپ سروے کرو، انفراسٹرکچر جو ہے لے سے زیادہ کرگل میں ہے. کرگل میں جو ہے انفراسٹرکچر کی آپ کا ہمارا ہیڈ کوارٹر کا جو ڈویژنل کمیشنر کا جو آفس کے لیے ہم نے سٹی کے بیچ میں ہم نے ان کو انفراسٹرکچر دیا ہوا ہے. جب سے وہ دیا ہے ایک بڑا تالا لگا کے وہ اس کو بند کر کے رکھے ہوئے. تو یہ سارے چیزیں ہیں، اور ان ایشوز کو بھی ہم ساتھ انشاءاللہ لے کے ہم آگے جانے کی ہماری یہ ہے. باقی کونسل لیول پہ بھی آپ کو پتہ ہے فیروز صاحب نے ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے یہ سارے چیزیں جو ہے، یہ آج کی ڈیٹ میں کونسل ہی ایک آرگنائزیشن ہے جو یہ ساری چیزیں جو ہے آگے جا کے ہر پلیٹ فارم پہ اٹھاتے ہیں. اور ہمارے سی سی صاحب بھی جو ہے ہر پلیٹ فارم پہ اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں اگر پارٹی کو بھی ان چیزوں پہ نکلنا پڑے، ہم بھی انشاءاللہ پیچھے نہیں رہیں گے. سر ایز اے سینئر لیڈر، ایز اے سینئر ریپرزنٹیٹیو، عوام جاننا چاہتا ہے سر کہ زوجلا اسٹیٹس کو لے کے اور ایکسٹینشن آف کرگل ایئرپورٹ کو لے کے ابھی کیا اسٹیٹس ہوں گی؟ سر ہم نے سنا کہ کچھ کام ابھی پھر زوجلا میں شاید شروع ہو چکا ہے، بٹ اتنا شیور نہیں ہے. اور ایئرپورٹ ایکسٹینشن کی عوام جاننا چاہتے ہیں. دیکھیے جہاں تک زوجلا ٹنل اور ایئرپورٹ کی بات ہے، ہماری میں اپنے پارٹی کی بات کر رہا ہوں. ہر مہینے جو ہے ہمارے پارٹی لیول پہ کونسل میں ہمارے فیروز صاحب کے ساتھ یہ ڈسکشن ہمارے ہوتی رہتی ہے. اور بہت ہی طاقت سے جو ہے ہمارے سی سی صاحب اس میں لگے ہوئے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں. مانیٹر ہی نہیں ہے، یہ آپ کے یو ٹی ایڈمنسٹریشن سے لے کے سینٹرل گورنمنٹ تک ٹچ میں ہے اور ان چیزوں پہ بالکل فوکس ہے. اور جہاں پہ لگے کہ فیروز صاحب کو لگے کہ اس میں پارٹی کی ضرورت یا عوام کو نکلنے کی ضرورت ہے، اگر ایسا کوئی ٹائم آتا ہے تو انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں رہیں گے. باقی رہا یہ اس کا ایئر سروس کا مسئلہ، ریسنٹلی ہم نے میں فیروز صاحب کے ساتھ یہی ڈسکس کر رہا تھا. تو انشاءاللہ گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑا ہمارے کونسل کو ایشور کیا ہے کہ وہ لوگ کچھ بھی کر کے جو ہے اس سال ایک پرائیویٹ ایک چھوٹا پلین جو ہے وہ اتارنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سال بارڈر کا ایشوز ہے. تو جو ہمیں ایئر فورس کی طرف سے جو آج تک ہمیں فیسلٹیز جو ملتے تھے، ہو سکتا ہے کہ اس سال بارڈر ایریاز پہ اگر زیادہ انگیج رہا تو ہمیں اس میں پرابلم دقت آ سکتا ہے. زوجلا کا یہ سارے چیزیں جو ہے ہم کونسل لیول پہ ڈسکس کر کے کونسل جو ہے اس کو آگے جو ہے بہت زوروں سے یہ ایشوز اٹھا رہے ہیں. تو فیروز صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اس سال زوجلا بند ہونے سے پہلے جو ہے ایک پرائیویٹ جو ایئرکرافٹ جو ہے کرگل میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور زوجلا ٹنل کا تو آپ سب کو پتہ ہے اس کا بیڈنگ ہوا ہے، تو اس کو شاید ایوارڈ بھی ہوا ہے کسی کمپنی کو.
تو انشاءاللہ اس پہ کام شروع جلدی ہو جائے گا. یہ سارے چیزیں کرگل کے ڈیولپمنٹل ایشو نہ آج کا ہے, یہ بہت سالوں سے چلتے آ رہے ہیں اور ان ایشوز کو ہم کبھی چھوڑیں گے نہیں, اس کے لیے ہم لڑیں گے. بالکل سر. تو میرا آخری سوال ہوگا سر آپ سے, آپ کی طرف سے کوئی فروٹفل میسیج عوام کے لیے. میرا آخری سوال ہوگا سر اس پینڈیمک کو لے کے اور جو جتنے بھی برننگ ایشوز ہے خطے لداخ میں, جتنے بھی جس قسم کی ابھی ایشوز اٹھ رہے سر لداخ میں, اسی سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی اگر میسیج ہوں گے تو ہمارے چینل کے مدن سے. دیکھیے عوام کو میرا خاص کر پینڈیمک کو لے کے یہی میرا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے صرف لداخ کا یا کرگل کا یا کوئی ہمارے کنٹری کا نہیں ہے, پورا دنیا کا ایک مسئلہ ہے. اور آج دنیا کے جو بڑے بڑے آرگنائزیشن ہیں ان کا بھی ایک نتیجہ یہاں پہ پہنچا ہے کہ جب اس پینڈیمک کو لڑنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ عوام خود اویئر ہو جائے. آپ کو جتنا ایس او پیز ہمارے یہ ایڈمنسٹریشن یا ہمارے میڈیکل کے لوگ ایس او پیز دیتے ہیں, یا جو خاص کر جو ماسک یا سینیٹائزر وغیرہ کے بارے میں جو بار بار کہا جاتا ہے, سماجی دوری کے بارے میں جو کہا جاتا ہے, 3 چیز بڑا اہم ہے اس میں. آپ کا ماسک, آپ کا سینیٹائزر اور آپ کے سوشل ڈسٹینشن. ان چیزوں کا احتیاط ہمیں کرنا ہے جب تک اس مسئلے میں کوئی نہ کوئی ٹھوس ایک یا کوئی ویکسین وغیرہ جب تک نہیں آتے. تو یہ گزارش ہے کہ احتیاط ہمیں کرنا ہے. جو ہمارے فرنٹ لائن ویریئر ہے, جو ہمارے ڈاکٹرس ہے, پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, پولیس ہو, جو ان چیزوں میں لگے ہیں ان کا عزت کرو, ان کو حوصلہ افزائی کرو, کیونکہ وہ بھی انسان ہے. آپ کو سپوز ہم بولتا ہے کہ ہاسپٹل میں ہمارے ڈاکٹر یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, دیکھیے بھائی الٹیمیٹلی وہ لوگ بھی انسان ہیں, اس کو بھی ان کے بھی بال بچے ہیں, ان کے بھی فیملی ہے, مگر پھر بھی وہ سامنے آ کے ہمارے خدمت کے لیے, ہمارے اس چیز کے لیے لگے ہیں. ان کی عزت کرو, ان کے کوپریشن کرو, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہمارے ڈاکٹروں سے, ہمارے پیرامیڈیکل فورس سے کہ وہ بھی ہمارے عوام کے لیے وہ نکلے ہوئے ہیں اور دل سے نکلے ہوئے ہیں. باقی رہا جو حالات جو ابھی آج کے ہمارے سچویشن کے یہ ہے, اس میں لداخ کے ماحول کے بارے میں یہی کہوں گا, انشاءاللہ ہمارے جو کرگل کی لیڈرشپ ہو, چاہے ہمارے آنے والے دنوں میں جو میں نے آپ کو بولا ہم ایک پلیٹ فارم پہ سب کو لائیں گے, اس میں بھی یہ کہتا چاہوں کہ ہمارا سوچ یہی ہے کہ ہم ہمارے اسٹوڈنٹ جو فیٹرنیٹیز ہیں ان کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے, کیونکہ ہمارا آنے والا فیوچر تو یہ لوگ ہیں, ہمارے یوتھ ہے. سب کی ویو یہ کر کے انشاءاللہ کرگل کے آنے والے فیوچر کو ہم نے دھیان میں رکھ کے جو ہم نے آگے ہم نے یہ کرنا ہے. تو جو بھی ہمارا ڈیسیجن ہوگا ہمارے لیڈرز کا, ہمارے پارٹیز کا, ان کو آپ لوگ سپورٹ کرنا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے کرگل کے فیوچر, کرگل کو کس طرح ہم نے آگے لینا ہے, اسی سوچ کو لے کے ہم آگے جائیں گے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. تو ابھی ہمارے ساتھ جڑے تھے جناب حاجی حنیفہ جہان صاحب, جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی وضاحت کی, نیشنل کانفرنس کرگل ای یونٹ کے جو اوور آل ڈسکس کر رہے تھے ابھی کے ماحول کو لے کے, اسپیشلی ان لداخ 6 شیڈول کو لے کے, یونین ٹیریٹری کو لے کے, ایبروگیشن اسٹیٹ ہوڈ کو لے کے, اور اس کے علاوہ جو ہمارے لانگ پینڈنگ جو ڈیمانڈ تھے, جو جس سے پہلے 14 پوائنٹس ڈیمانڈ جو فارمر گورنر کے سامنے جو رکھے تھے, اسے بھی لے کے ڈسکس کی. روٹیشنل ہیڈ کوارٹر آفس کو لے کے بھی بات کی, اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز تھے اس میں زوجیلا ٹنل اور کرگل ایئرپورٹ کو لے کے, ایئر سروسز کو لے کے, اور ساتھ ہی ساتھ فیوچر آف NC نیشنل کانفرنس اور اس یونین ٹیریٹری میں LHDC کاؤنسلز کی فیوچر کیا ہوگی, اس کو بھی لے کے برابر ڈسکس کی. تو اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں کسی اور ایک شخصیات کے ساتھ, کسی اور ایک پینلسٹ کے ساتھ, کسی اور ایک ایکٹیوسٹ کے ساتھ, کسی اور ایک یوتھ ایکٹیوسٹ کے ساتھ, کسی اور ایک اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ کے ساتھ. تو اس سمے میرے ساتھ کیمرہ لائن پہ جڑے ہیں ویڈیو جرنلسٹ حبیل ساگر, اور میں حسین خالو. مجھے دیجیے اجازت, خدا حافظ, جلے. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.